کون آیا اوکے کون جی، آیا؟ میں السلام تسنیم۔ علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر طاہرہ کو بھی کر رہی ہوں، لیکن میرے خیال سے یہ ذرا نیٹ کا تھوڑا السلام علیکم میم، آ گئی ڈاکٹر طاہرہ۔ کیسی ہیں ہم آپ؟ ہم بڑے ٹائم پہ دیکھیں، پورے 2 بجے ہیں اور بالکل ہم اور ہاں جی، ہم جناب آج ویکینڈ منا رہے ہیں سمندر کے کنارے، اور میں نے واہ واہ سوچا کہ سمندر کے کنارے ہی پروگرام کیا جائے۔ وہ دیکھیں میری بیک گراؤنڈ پہ آپ کو واہ واہ بیچ واہ سی نظر آ رہا ہے۔ آپ کہاں اور ہیں؟ ہم اسلام آباد میں بھی سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ لیکن ہاں جی، تسنیم آپ تو کراچی سے بلانگ کرتی ہیں، سو سی از ناٹ اے ہاں ہاں، نہیں بالکل بھی نہیں، کراچی ہاں اور بالکل انجی میں مسقط میں ہوں۔ سمجھیے کہ جو سمندر آپ کراچی میں دیکھتے ہیں نا، میں اس کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی ہوں، یعنی کراچی اور مسقط کے درمیان میں بس یہ سمندر ہے۔ سو اگر کبھی تسنیم آپ آنا چاہیں نا تو میں تیرتی بھی آ جاؤں، تیرتی بھی آ ہاں ضرور جاتی ہے۔ اور میں بھی، اور یہ دیکھیے یہ میری کافی، اور واہ، میں کافی پینے میں مصروف ہوں۔ تو واہ، اور میں نے آپ کا وہ بسکٹ کہاں ہے آدھا؟ نہیں، آج میں نے کیونکہ میں گھر سے باہر تھی، سو میں نے سوچا کہ کافی کے ساتھ پھر میں ایک چھوٹا سا مفن کیک آج میں اپنے واہ آپ کو کھلا رہی ہوں۔ واہ، گڈ 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 چاکلیٹ گڈ، مفن، چلے چاکلیٹ مفن، اور واہ، کافی کے ساتھ ٹریٹ ہو رہی ہے۔ ویسے آپ کس طرح گڈ کی کافی گڈ۔ پسند ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں انجی، میں کہ آپ کیا آپ کہہ کس رہی طرح ہیں؟ کی کافی پینا پسند کرتے ہیں؟ لاٹے، کیپوچینو، اسپریسو، کس طرح؟ میں لاٹے وہ میں بھی بس اچھا پھر آپ میری آئیں۔ پسند جو ہے وہ کپچینو ہوتی ہے ہمیشہ۔ اچھا اچھا، نہیں، مجھے لاٹے زیادہ پسند ہے۔ آئی ڈونٹ نو، دس ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو آئی گو فار لاٹے، لیکن ویسے ہر طرح کی کافی پی لیتی ہوں، لیکن موسٹلی گو۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں بالکل شروع پروگرام کرتے ہمارے۔ ہیں، بالکل شروع کرتے ہیں۔ انجی سب کو ویلکم کریں، پھر ہم وہ انجی کر آپ نے وہی چکی ہے کرنا میرا ہے خیال ہے، میں پھر سے جو کر شائستہ چکے ہیں، کرتی تھی تو وہی آپ کرنا تو آ ہے۔ گئے ہیں، پھر سے وہ کر ویلکم دیتی ہوں۔ کر چکی ہیں، السلام اب آپ علیکم، کیسے ہیں آپ کوئی سب؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سے آپ کی نئی ہوسٹ انجی انیس ہوں، اور یہ آج کا نیا ایپیسوڈ آئیے کرے باتیں تلاش حل کا ہے، اور ہمارے دونوں ہوسٹ میم تسنیم اور ڈاکٹر طاہرہ کاظمی آئے ہوئے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ گڈ، بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک۔ ہیں۔ طاہرہ آج ہم کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ کس موضوع سے شروع کریں گے ہم؟ موضوعات تو بے حساب ہیں، تو آپ جس پہ چاہے میں شروع کیجئے۔ ابھی مجھے کسی خاتون کا آئی تھنک فیس بک پہ یا کسی پہ آپ ہی کے کسی تحریر کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی سی پوسٹ تھی ان کی کہ آپ نے ڈومیسٹک ابیوز کے بارے میں لکھا ہے، تو وہ بھی اسی کا شکار ہیں، اور وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اس کے بعد وہ کچھ اور کرنا چاہتی ہیں، پھر وہ کچھ اور کرنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے شاید میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ تو ہمیں میرے خیال سے جو خواتین ڈومیسٹک ابیوز کا یا کسی بھی ابیوز کا شکار ہوتی ہیں، ان کو جو ایک امید ہے وہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت مشکل حالات میں تھی، مگر آپ کے پاس بہت ساری کیس اسٹڈیز ہوں گی نا طاہرہ، جو ان حالات سے نکل کے نمٹ کے اور اب کہیں پہنچ چکی ہیں، تو انہی سے شروع تسنیم کرتے ہیں۔ جی، مجھے سمجھ انجی نہیں آپ آتی غائب کہ ہو چکی ہیں۔ میں اسے السلام علیکم میم، سوری میں میں اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے کوئی بلیسنگ سمجھوں کہ لوگ مجھے اتنا ٹرسٹ وردی جانتے ہیں کہ وہ اپنے دل کا حال جو ہے وہ لکھ کے بھیجتے ہیں۔ بات یوں شروع ہوئی تھی کہ ایک بچی نے پہلے میسج بھیجا تھا، جس کی وہ بازو کی تصویر بھی میں نے لگائی ہے، کہ میں نے ایم اے انگلش کر رہی تھی تو میری شادی ہو گئی تھی، اور ایک بچہ ہے، اور اب یہ عالم ہے کہ مجھے ہر روز کسی نہ کسی بات پہ مار پڑتی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو میں روکنے کی کوشش کروں تو اور مار پڑتی ہے۔ فادر ہیں نہیں، اور مدر جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں خود بھائی پہ، اور میں اگر بھائی یا بھابھی کے گھر جاؤں تو لائک آئی کانٹ اسٹے مور دین 1 or 2 days۔ سو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں،
میں اگر کسی اسکول میں نوکری کرتی ہوں تو 10-12 ہزار کی نوکری ملے گی، اس میں میں علیحدہ اکوموڈیشن اور اپنی بچی اور اپنا وہ سارا خرچہ پورا نہیں کر سکتی. اگر میں کسی دفتر میں نوکری کروں تو 20-25 ہزار مل جائیں گے. پاکستان کے معاشی حالات دیکھتے ہوئے یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو کیا میں ساری عمر اسی طرح مار کھاتی رہوں گی؟ میرا دل بہت دکھا بچی کی بات سن کے، اور میں جو مشورے دے سکتی تھی وہ میں نے دیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ایک بچی جو بالکل اس دنیا میں اکیلی، لٹرلی، کیونکہ باپ مر چکا ہے اور بھائی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اور اس کی بیک پہ کوئی نہیں ہے، اور وہ دن رات مار کھا رہی ہے. اور گاؤں کی بچی کو تو آپ رہنے دیں، ایک ایسی بچی جس نے گریجویشن کی ہے اور پھر پوسٹ گریجویشن بھی اس کے پاس آتی ہے، اسے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کرے. اور اس کی سٹوری میں نے اپنی وال پہ لگائی، اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے تسنیم، آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایسی درجنوں لوگ مجھے اپنی سٹوری لکھ کے بھیجتے ہیں، اور جسٹ فار دیئر کیتھارسس، بیکاز آئی تھنک دیٹ دیر از نو ون ایون ٹو لسن دیم، کہ جس سے وہ ٹرسٹ کر سکیں اور کوئی ان کی جو ڈیٹا ہے اس کو مس یوز نہ کر سکے. تو میں نے سٹوری لگائی، اور اس کے بعد وہ جو اگلی سٹوری تھی جس میں وہ بچی جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی، انہوں نے پھر یہ لکھ کے بھیجا کہ آئی ہیو دا سیم سرکمسٹانسز، میں بھی مار کھاتی ہوں اور میرے بھی سرکمسٹانسز بہت برے ہیں، لیکن میں یہ دن اس امید پہ کاٹ رہی ہوں کہ میں کروں گی پی ایچ ڈی کمپلیٹ، اور اس کے بعد فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے میں کوئی اپنی اکوموڈیشن کا بندوبست کر کے، اور اس کے بعد میں خلا لینا چاہوں گی. اور مین وائل جو اس بچی کی بات مجھے جو بہت پسند آئی، اور آئی ریئلی اپریشیٹڈ دیٹ، کہ وہ کہنے لگیں کہ مجھے پتا ہے کہ ایک اور بچہ پیدا کرنا میرے لیے کیا معنی رکھے گا، اور میں پھر یہ ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکوں گی، تو ابھی میں کانٹراسیپٹیو پلز لے رہی ہوں ہسبینڈ کو بتائے بغیر. اور اسی بچی نے پھر یہ بہت سے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنے اس ریلیشن سے اور ابھی آپ ویک ہیں، تو آپ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اور مین وائل آپ کانٹراسیپشن کریں، پلز کے ساتھ، انجیکشن کے ساتھ، وداؤٹ ٹیلنگ ہسبینڈ، تاکہ آپ اس جہنم سے باہر نکل سکیں. اچھا، یہ اس کے پہلے والے شاید پہلے، اور یہ کمنٹ میں نے لگانے کیوں شروع کیے تھے، کیونکہ میں نے جیسے میں روٹین میں باتیں کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو گلمپسز دکھاتی ہوں اپنی زندگی کے یا کچھ اس طرح. تو 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ I was little bit tired and I was not in a high mood. تو میں نے اس دن، اور میں موڈ میں نہیں ہوں، تو پھر بھی still I don't surrender. تو میں نے اچھے سے کپڑے پہنے اور بال برش کیے اور لپسٹک لگائی، اور میں نے کہا چلیے کدھر بھی چلیے، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے. تو وہی سٹیٹس میں نے اسی طرح فیس بک پہ لگایا کہ اپنے آپ کو کسی بھی انزائٹی یا ٹینشن سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے. اور اس کے بعد میں نے اگلا سٹیٹس یہ لگایا کہ ہمارے ہاں سٹریسز اور انگزائٹیز عورت پہ اتنی زیادہ ہیں by virtue of her anatomy, body, by social taboos, by the arrangement which she faces in the name of marriage, کہ وہ ہر وقت بے حال، موسٹلی اس کے باڈی سسٹمز جو ہیں وہ بے حال فیل کرتے ہیں. تو آپ کو ان کی تھوڑی سی آپ کو ان کو سپورٹ دینی چاہیے، اور یہ ان کا رائٹ ہے. تو ایک بھائی صاحب نے لکھا کہ آپ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتی ہیں، پاکستان میں تو ساری عورتیں گھر کی ملکہ ہوتی ہیں اور بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں. ہاں جی، Oh my God, oh my God. It triggered me so much کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن چونکہ میرے پاس اس طرح کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، then I started the thread of the abuse. کہ یہ جو بھائی صاحب، جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور
وہ کہہ رہے ہیں ملکہ اور شہزادی. تو آپ یقین کیجئے پٹنے کی جو سٹوری ہے وہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور لائک ڈپینڈنٹ، نو، ہر عورت بلکہ تقریباً 80 to 90% عورت پٹتی ہے. Yes. اینڈ اس کا ملبہ بھی اسی پہ ڈالا جاتا ہے بیکاز دیر آر سو مینی ریزنز. میں نے لکھا ہے تم نے آگے سے جواب کیوں دیا، تم نے آرگیو کیوں کیا، تم نے میری بات سے ڈس ایگری کیوں کیا، تم نے میرے ماں باپ کو آگے سے جواب کیوں دیا، تم نے فلاں ٹائم پہ یہ کام کیوں کیا. اور آپ ہر وقت ایک تو مینٹل ابیوز کرتے ہیں. مینٹل اور وربل ابیوز سے اگر کوئی بندہ تنگ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگے تو اس کے بعد آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں فزیکل ابیوز کریں. کیونکہ یہ تو میری وال پہ لوگ اوپنلی آ کے لکھتے ہیں کہ ہاں عورتوں کی زبان لمبی ہوتی ہے، عورتیں آگے سے بڑبڑ کرتی ہیں. بھئی بڑبڑ کیوں کرتی ہیں؟ کیا عورتیں لائک جب وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہیں تو کیا تب بھی وہ پاگل ہوتی ہیں، تب بھی وہ بڑبڑ اور بک بک کرتی ہیں؟ یا جب وہ آپ کی ماں ہوتی ہیں تو تب بھی وہ بک بک اور بڑبڑ کرتی ہیں؟ یہ بیوی کی صورت میں ہی وہ کیوں بک بک یا بڑبڑ کرتی ہے؟ بیکاز آپ اس کے اوپر سائیکولوجیکل ابیوز کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر ٹانٹس کرتے ہیں، آپ اس کو ٹیز کرتے ہیں. ٹانٹس آپ ان دا فارم آف باڈی شیمنگ ہوتی ہے، ٹانٹس ان دا فارم آف اس کے پیرنٹس کو برا بھلا کہتے ہیں. ابھی وہ جو اچھا پھر اسی بچی نے مجھے اپنی تصویر بھیجی جس میں اس کی بازو جو ہے وہ پٹی میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ میرے باپ کو گالیاں دی جا رہی تھیں جس کو میں نے روکنے کی کوشش کی تو مجھے یہ مارا اور پٹی. تو آپ سوچئے ایک صاحب نیچے کہہ رہے ہیں یہ پٹی کس نے کروائی ہے. یعنی آپ نے بجائے یہ کہ آپ سمپتھی فیل کریں، آپ ایمپتھی فیل کریں، آپ اس بچی کے لیے برا فیل کریں، آپ یہ سوچیں کہ وہ کل کو آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ آگے سے ریزننگ یا وہ ساری چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو مارجن مل سکے کہ یو ور رائٹ. میرا کہنا صرف ایک ہے اور وہ یہ، جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی حالات ہوں، you have no right to touch the body of your wife or daughter or sister. Nobody on the earth has the right to beat. اگر آپ کو بیوی پسند نہیں طلاق دیں اور گھر بھیجیں. اگر آپ کو بہن کی کوئی بات پسند نہیں، رسپانسبلٹی یا اس کے باپ کی ہے، لیکن آپ کو یہ، اور اگر آپ کو بہن کی کسی بات، بیٹی کی کسی بات پہ آبجیکشن ہے تو تب بھی یو کین ایڈوائز بٹ یو کین ناٹ بیٹ. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سارے مردوں سے یہ سوال کرتی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مارنے سے کسی کے دماغ میں چلنے والی جو بھی چیز ہے کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ماریں گے تو مارنے سے کیا کوئی بندہ سدھر سکتا ہے؟ آپ نے کبھی آج تک کسی بچے کو مار سے سدھرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ ایک ایڈلٹ عورت کو تھپڑ مار کے، اسے ہیوملیٹ کر کے، اسے گھونسا مار کے، اسے بروز کر کے، اس کی ہڈی توڑ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ she will be thankful to you? she will say oh thank you سرتاج، آپ نے تو مجھے بہت کریکٹیفائی کر دیا. and I want to say that you will be the loser at the end when you will be old, when you will be alone. At that time, why that woman should look at you جس نے 20-22 سال کی عمر میں آئی تھی آپ کے گھر اور آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو ساری عمر مار مار کے، چاہے فزیکلی چاہے سائیکولوجیکلی، آپ نے اس کو مار مار کے اس کا پلیتھن نکال دیا. then why that woman should care for you؟ کیوں آپ کو معاف کرے؟ کیوں وہ پتی ورتا بنے؟ اور یہ جو ماں باپ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو،
بیٹی ایک دن وہ تمہارا ہوگا. اس ایک دن کے انتظار میں آپ جب بیٹی سے صبر کرواتے ہیں, کیا اس ایک دن تک آپ کی بیٹی زندہ ہوتی ہے یا زندہ رہتی ہے؟ ایک تو یہ صبر کا نیریٹو جو ہے نا, یہ بڑے ہمیں کسی طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, کیونکہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کو صبر کرنے کی تلقین کرنی شروع ہو جاتے ہیں کہ بس جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ صبر کریں, ابھی پڑھائی نہیں ہو سکتی, باپ نہیں, اجازت نہیں دیتا, صبر کریں. صبر نہیں کرنا. بالکل. آپ کو بالکل. اگر آپ ایک زندہ ہیومن بینگ ہیں تو آپ نے ریزسٹ کرنا ہے. مجھے تسنیم کل ایک اتنی اچھی بات, یعنی کل ہمارے ہاسپٹل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, ہی از ویری ینگ, لائک ہی مسٹ بی ان 30s اور سم تھنگ. تو ہی کیم ٹو می فار سم تھنگ. تو ان کے ساتھ وہ کسی پرابلم سے اپنی بیٹی کو لائے ہوئے تھے, چھوٹی سی بیٹی تھی 5 سال کی. اور میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں, تو انہوں نے کہا جی میری 4 بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو سب سے اچھی, ایسے ہی میں نے کہا بچیاں تو سب سے اچھی لگتی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایک جو دل کے تار چھیڑتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ. تو میں نے کہا کیوں, اس کی وجہ کیا, آپ کو پتا ہے میں تو جسٹ فار دا سیک آف بات سے بات نکالنا باتیں کرتی ہوں. تو ہی سیڈ, اب جو جملہ وہ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ سن کے حیران ہوگی. اینڈ دس از اے اسمال ٹاؤن آف این عرب کنٹری. شی از ناٹ اوبیڈینٹ, دیٹس وائی آئی لائک ہر. میں کہا کیا, کہنے لگے ہاں مجھے بہت زیادہ اوبیڈینٹ لڑکیاں نہیں پسند, کیونکہ ان کا پرسنالٹی اسٹرانگ نہیں ہو پاتی. اور لڑکیاں تبھی اسٹرانگ ہوں گی جب وہ اپنی بات سوچیں اور اس پہ عمل کر سکیں, اور چاہے وہ تھوڑی بہت غلط ہوں, ان کو اگر پیرنٹس اگنور کریں تو ان کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہوگی. تو مجھے اوبیڈینٹ لڑکیاں, انگلی کے اشارے پہ, وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بی بی کڑی, اس سے میں نے ایک پوئم بھی لکھی تھی کہ کڑی جڑی ہے نا وہ بی بی ہونی چاہیے, بیوی. اور آپ دیکھ لیں ڈراموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے, کڑی وہ ہوئے جہاں منہ سے زبان نہ ہوئے, بیوی وہ ہوئے جڑی زیادہ بک بک نہ کر دی ہوئے. ٹھیک ہے, آرگیومنٹیٹو عورت جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں آتی, جواب دینے والی, جواب سوال کرنے والی, بحث کرنے والی. آپ کو میں بتاؤں, میں نے ساری عمر اس کو سہا ہے, کیونکہ میں بچپن سے مشہور تھی کہ میں آئی آرگیو ٹو مچ. مجھے ہر چیز کے لیے ایک ویلڈ ریزن چاہیے ہوتا تھا کہ اگر یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو مجھے اس کی وجہ بتائیں. تو مجھے سارے خاندان میں مشہور تھا کہ اف خدایا, اس سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا. اور پھر ایک مقام تو یہ آیا کہ میں بات کرنے کے لیے منہ کھولتی اور لوگ کہتے ہیں اچھا اچھا بحث نہ کرو, which is another type of the abuse, that آپ اگر اپنا ریزن دے رہے ہیں یا آرگیومنٹ دے رہے ہیں, so it's not بحث, it's like something. اور بحث ون سائڈڈ کبھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں بحث ہمیشہ 2 سائڈڈ ہوتی ہے. You will say something and then I will say something. ٹھیک ہے, اگر آپ ون سائڈڈ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ون سائڈڈ ڈائلاگ جو ہے وہ آرڈر ہوتا ہے. سو مجھے فوراً اپنا بچپن یاد آ گیا, اور میں نے شکر ادا کیا ایک اس بات پہ, my parents never said to that don't argue. باقی خاندان اور باقی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں نے کہا, لیکن میرے امی ابو نے نہیں کہا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں ہمیشہ سے اپنی بات مجھے کرنی بھی آئی اور کر کے اس پہ ڈٹ جانا بھی آیا, چاہے اس کے لیے میں نے کاسٹ پے کی ہو. چاہے ٹھیک ہے غلطیاں ہر بندہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو غلطی نہیں کرتا وہ تو فرشتہ ہوگا. تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ کہ آپ کو غلطی نہیں, آپ غلطی کریں گے تو آپ سیکھیں گے. میں نے غلطیاں کی, بہت کی ہوں گی, لیکن میں نے غلطی کر کے خود سیکھا. اور مجھے غلطی کرنے پہ میرے پیرنٹس کی طرف سے کبھی ریپرکشن نہیں آئی کہ ویکھا اسی نہیں سا کہندے پہلے. سو آپ اب جو ہے اب میرے خیال میں اب جو میں سٹیپ جو میرا اگلا سٹیپ ہے, میرا خیال یہ ہے
کیونکہ کل مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ ایک بچی پھر ریپ ہوئی ہے کسی مولوی سے کہ کہیں پہ، اور اب وہ اس کی، تو میں نے کہا I will not write about the مولوی. Why should I؟ آپ مولوی کے آگے جب اپنی بچی کا چارہ بنا کے پھینکتے ہیں، آپ ایک بھوکے شیر کے سامنے یا ایک جنگلی درندے کے سامنے جب اپنی بیٹی کو ڈالتے ہیں تو قصوروار کون ہے؟ آپ. بالکل. اس لیے why should I expect کہ مولوی should correct himself؟ You are not taking any lesson. اور جو ساری لڑکیاں جن کے پیرنٹس انہیں اس طرح بے یار و مددگار اپنے سسرال کے پاس چھوڑتے ہیں اور انہیں صبر کی وہ کرتے ہیں، وہ سارے پیرنٹس جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں. آپ اپنی جگر گوشے کو، پیٹ سے پیدا کی ہوئی کو، اگر ایک چھوٹی ایج میں ایک درندوں کے غول کے سامنے، میں فار دا جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں، ڈال دیتے ہیں اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم اس پنجرے میں سے نہیں نکل سکتی، تو کون قصوروار ہے؟ آپ نے اس لڑکی کو پیدا کیا، آپ اسے اس دنیا میں لائے، اس نے آپ سے عالم بالا سے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ ماں یا باپ مجھے پیدا کرو. It was result of your fun activity and you should held responsible for your fun activity. اور اگر آپ اس لڑکی کو خالی 15-16 سال پال کے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب this is not my responsibility, so it's totally wrong. Why that those strangers جو کہ اجنبی لوگ ہیں، جن کے گھر آپ نے بھیجا ہے انہیں، وہ کیوں اس کے ساتھ زیادہ ہمدردی کریں جب آپ کو ہمدردی نہیں ہے؟ وہ اسے کیوں نہ مارے پیٹیں جب آپ اسے بچا نہیں رہے؟ وہ تو اس کے ان لاز ہیں. That's why it is like the legal word is in laws. قانونی رشتہ. جب خونی رشتہ آپ کا اپنا نہیں بن رہا تو قانونی رشتہ کیوں آپ کا بنے؟ So next step is that all the parents، میں ساری بچیوں سے یہ کہوں گی، جا کے اپنے پیرنٹس کا گلا پکڑو، اپنے پیرنٹس کا گریبان پکڑو. کیوں نہیں ہمیں دی فائنینشلی انڈیپینڈنس؟ کیوں نہیں ہمیں یہ سب کچھ سکھایا؟ ہم کیوں یہ مار کھائیں؟ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں؟ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ آپ ہمیں جانوروں کا چارہ بنا کے ان کے گھروں میں بھیجیں اور وہاں پہ ہم مار کھاتے رہیں. So parents should be held responsible. There should be a move against the parents to let them get married at an early age without financial independence. اور انہیں بی کڑی بنانے کا جو وہ سارا کچھ پروسیس ہے، that should be stopped. So thank you Tahira. That's actually something that we need people to understand, men and women and young women especially, parents بھی. کیونکہ ہمارے یہاں جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم بچیوں کو کسی خاطر میں لاتے ہیں، تب ان کی کیا خواہشات ہیں، ان کے کیا خواب ہیں، ان کی کیا ایسپریشنز ہیں، وہ کیا آگے کرنا چاہ رہی ہیں. بس جی بڑی ہوئی اس کی شادی کر دینی ہے، رشتہ آیا اس کی شادی کر دینی ہے، اور عمر بڑھتی جا رہی ہے اس کی شادی کر دینی ہے، بوجھ سر سے اتارنا ہے. تو یہ ساری جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی ہمیں اپنی ووکیبلری میں سے نکالنا ہوگا. اور اسپیشلی جب آپ نے جب ڈراموں کی بات کی تھی، کیونکہ ہم اس سے بڑا کام کر رہے تھے، ہمارے ڈرامے بھی اسی نہج پہ جا رہے تھے جہاں پہ وہ ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں اس سارے ابیوسو بیہیویئر کو، نہ صرف انفورس کر بلکہ انکریج بھی ایٹ ٹائمز کر رہے ہوتے ہیں، جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے معاشرے سے اب وہ کیسے نکلیں گی، ہمارے اور آپ کی بات کرنے سے کتنا فرق پڑے گا مجھے نہیں پتا، مگر ہم بات کرتے رہیں گے ڈیفینیٹلی. اور آپ ہی کی جو لکھائی اور اس پہ اسی سے میں نے کیوں لیا تھا کہ میں یہ اس پہ بات کروں کہ کس طرح سے یہ بچیاں جو ہیں پڑھی لکھی، آپ ان کو تو چھوڑ دیں جنہوں نے پڑھائی نہیں کی ہے، جو گاؤں دیہات میں ڈھور ڈنگر کی طرح رہ رہی ہیں.
یہ جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں یہ ان تک کو اپنا حق لینے کی اجازت نہیں ہے. حقوق کا پتہ بھی ہے تو وہ لے نہیں سکتی کیونکہ ان کے آس پاس اتنی فیوریبل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. ان کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے. معاشرہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, گھر والے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. ان لاس تو ظاہر ہے کہ آپ کو سپورٹ کریں گے ہی نہیں. ورک پلیس پہ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ڈیورسی وومن کو جتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, سنگل کو بھی اور ڈیورس کو بھی. سو یہ ایکسپلائٹ ساری جی بالکل, سوری میں آپ کی نہیں بات کاٹتی ہوں, آپ کیجیے. نہیں میں کیونکہ یہی آپ کہہ کا رہی تھی کہ ورڈ جو ہمارے ہے نا, یہاں آپ کا ورڈ مجھے کیوں دے دیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپلائٹ کا ورڈ یوز کیا ہے نا, آپ اس کیوں سے آگے بڑھ جائیے, آپ اسی تو کی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سٹگما ہے ڈیورس بالکل میں اور سیپریشن میں, اور جو لک ڈاؤن ہے جو کیا جاتا ہے ساری عورت کو کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے کیونکہ کار وسا نہیں سکی, یہ اچھی عورت نہیں ہے. اور پنجابی میں تو بہت ہی یعنی کرول ہو کے کہا جاتا ہے کہ تو تے خاون نہیں سام سکی, یعنی اور صرف یہ وہ, اور آپ یعنی بولے وہ آپ بولے عورت نہیں تھی, وہ بیوی نہیں تھی, وہ کوئی کیئر ٹیکر تھی یا ماں کا دوسرا روپ تھی جس نے جا کے اس کاکے کو سنبھالنا تھا, بگڑے بگڑے کاکے کو. ٹھیک ہے, اور یہ اتنی زیادہ ٹرمینالوجی ہے معاشرے میں اور پنجابی میں جس میں آپ نے عورت کو دن رات tease کرنا ہے, not only men, by the women of the society, because women are also tuned to hear that, or when they get old then they don't have any control the what they have become. وہ زومبی خود بن چکی ہوتی ہیں. اور یہ ابھی کوئی ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہاں جی یہی سارے کہتے ہیں کہ تیرے کو بندہ نہیں سانبھیا گیا. دیکھیں میں بے شک باہر رہتی ہوں لیکن میں اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہوں, میرے ساری فیملی اسی سوسائٹی میں رہتی ہے, اینڈ آئی نو ہاؤ دا پیپل ڈو ابیوز. تیرے کو تو اپنا گھر وسا نہیں سکی, تو ہور کی کرنا ہے, تو تے ایک بندہ نہیں سام سکی, تو تے اپنے خاون نو اپنا نہیں بنا سکی. وکٹم بلیمنگ. اور وہ ہسبینڈ جو کہ اس کا مار کے اس نے اس کا فلوس نکالا ہوتا ہے, اور مارنا تو چلیں یہ ہے نا جو چیز نظر آتی ہے, جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے وربل اینڈ سائیکولوجیکل ابیوز. کہ آپ اتنی بڑی سے بڑی بات کہہ کے اگلے کی مینٹل سائیکی کو تباہ کرتے ہیں. آپ اتنا بڑا ٹارچر والا جملہ پھینکیں کہ اگلا جو ہے وہ شیٹر ہو جائے. وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا, وہ تو بعد میں ہوتا ہے ہاں اسی تے ایویں گل کیتی سی, ایویں گل کیتی سی, جس میں کوئی ایک آپ سوچیں کہ کسی کے اگر آپ کسی کو ایک پتھر ماریں تو وہ کہا کرتے تھے کہ زبان کا گھاؤ زیادہ گہرا ہوتا ہے بجائے دوسرے گھاؤ کے. سو دس از ٹرو. آپ زبان کا گھاؤ جہاں دماغ پہ لگا رہے ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا کہ کبھی بھرا کہ کبھی نہیں بھرا, اینڈ دیٹ ول گو انٹو یور میموریز. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی معاشرے میں انگزائٹی ہے, اتنا معاشرے میں ڈپریشن ہے, اتنا لائک فرسٹریشن ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ ابیوز, آپ کو اپنی لمٹس نہیں پتا. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ لوگوں کو سیلف باؤنڈری بنانا اور کسی کو اس باؤنڈری میں انٹر نہ ہونے دینا نہیں آتا. ہمارے ہاں چاچی, مامی, خالہ, پھپھی, ایون ہمسائے تک فری ہیں آپ پہ کمنٹ کرنے کے. And it is considered a polite thing that if you listen the comment and you don't react. Totally غلط. آپ کو دنیا کا کوئی بندہ کمنٹ نہیں کر سکتا, اور اگر آپ کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دینا آپ کا رائٹ ہے. مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا, مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے بال ایسے کیوں ہیں, مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رنگ کیسا ہے, میری گردن کیسی ہے, مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا. اور اگر کہے گا تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی باڈی
کے گرد ایک سرکل کھینچ کے رکھوں اور اس سرکل کے اندر جو بھی انٹر ہونے کی کوشش کرے میں اس کا منہ توڑ دوں کہ ہاؤ ڈیئر یو، اٹس نن آف یور بزنس. لیکن ہمارے یہاں لڑکیوں کو اور ظاہر ہے بچیوں کو نہیں سکھایا جاتا، لڑکیوں کو نہیں سکھایا جاتا. اور جب وہ عورتیں مطلب بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے خاندان میں، یعنی انہوں نے یہ سیکھا ہوا ہے ساس جو مرضی کہتی رہے، سسر جو مرضی کہتا رہے، نندیں جو مرضی کہتی رہے، سسرال کی ایون ہمسائیاں تک جو مرضی کہتی رہے، بچہ ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا، ابھی بچہ ایک ہو گیا تو دوسرا کیوں نہیں ہو رہا، لڑکیاں ہوئی ہیں تو لڑکا کیوں نہیں. Everybody is free to talk. Everybody is free to talk. And then they like آپ ساری کی ساری عورتوں کی ہیومن سائیکی کو چینج کر دیتے ہیں، سوائے کچھ پرولیج عورتوں کے جو یا تو فیملی وائز اسٹرانگ ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیرنٹس نے انہیں سکھایا ہے اپنی حفاظت کرنا، یا پھر وہ کسی طرح خود سیکھ لیتی ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی کو بھی روکیں پاکستان میں یا کسی کو جواب دیں تو وہ بندہ کہتا ہے اے رج کے بدتمیز ہے، نال تے اگلی دفعہ جڑا ہے وہ ملنا ہی نہیں ہے، اس کے تو یہ نہیں کرنا، اس نے تو ہمیں بدتمیزی سے اس طرح سے روک دیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے تسنیم، میں ذاتی مثالیں اس لیے دیتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اٹ ہیپنز ایوری ویئر. ہم کسی کے گھر گئے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری بیٹیاں دونوں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو وہ اپنی بہو کے اب وہ 6 بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اکلوتی بھابھی، اور وہ اس میں اتنی باتیں سنا رہی تھیں. تو میں نے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے یہ ایپٹیٹیوڈ میرے میں شروع سے تھا کہ نو لائک the majority cannot harass the minority. تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ شاید بات ایسی نہ ہو جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں، اور آپ یہ تو دیکھیں کہ یعنی آپ لوگ 6 بہنیں ایک گھر میں اور 7ویں ماں، اور اس کے بعد تو and then one of them told me very bluntly کہ تو نا ایہو جی گل کر، تیریاں دھیاں نے بھی کل جانا ہے اگلے کار. You know what I did? I confronted immediately اور میں نے کہا don't name my daughters، اور میں نے اسی وقت ان کا گھر چھوڑ دیا، اور آج تک میں ان سے دوبارہ نہیں ملی. ٹھیک ہے، سو دس از دا باؤنڈری جو آپ نے. اور ایک اور باؤنڈری کی چیز جو میں اس سے ریلیٹڈ ہے وہ میں بتانا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ بعض بچیاں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کا پریشر ان پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ان پیرنٹس انہیں آفر بھی کریں کہ تم آ جاؤ واپس یا ہم کچھ کرتے ہیں تو دے themselves refuse کہ نہیں رہنے دیں، بس وی ول ٹالریٹ دس، اور گزارا کر ہم لیں یہیں گے، پہ رہنا، ہم گزارا کر لیں گے. تو کیونکہ سوسائٹی نے انہیں اس طرح سے ٹرین کیا ہوا ہے یا مینوپلیٹ کیا ہوا ہے. تو دین ونس وی ور ڈسکسنگ، تو میری، اور یہ بات میں نے اپنی بڑی بیٹی سے سیکھی. میری بیٹی ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ماما امیجن کہ خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ برا ہو اور آپ مجھے ریسکیو کرنے آئیں اور میں آگے سے کہوں کہ نہیں ماما ڈونٹ انٹرفیئر، آئی ول ڈو اٹ. سو واٹ یو ول ڈو آپ. اور اٹ ہٹ می سو مچ کہ میں نے کہا او مائی گاڈ، میں نے کہا میں تمہیں زبردستی وہاں سے گھسیٹ کے لے جاؤں گی اور میں اس گھر میں یا خود دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں گی. میں اپنی اولاد
جس کو میں نے اپنے خون اور ہڈیوں سے پیدا کیا ہے، میں اس اولاد کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل طاہرہ، یہی باتیں ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، سنانا بھی چاہتے ہیں، کچھ سکھانا بھی چاہتے ہیں۔ انجی آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو پھر ہم وہاں سے جی میم۔ لوگ اس کے بھی منتظر ہوتے ہیں، ہاں مگر جی طاہرہ کے گیان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہاں تھینک جی یو۔ نہیں، تسنیم طاہرہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ طاہرہ کی جب مشین کا بٹن آن ہونا تو وہ جو مشین ہے نا اس کو پھر وہ بڑی مشکل سے روکنی نہیں پڑتی تو مگر اس مشین سے چیزیں صحیح نکلتی ہیں نا، ہاں، کوئی کچرا تھوڑی یہ نکل جاتا ہے، یہ میں بڑی چیز ایک فنی بات ریفائنڈ بتاؤں۔ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ ایک چیز میں یہ بتاؤں، ہماری نا، ہم جب یہ میڈیا مانیٹرنگ کرتے ہیں تو خاص طور پہ ایکسپریس ٹریبیون سے ہر 3 مہینے ایک خبر ضرور آتی ہے کہ اس مہینے 50,000 ڈیورس کیسز، یا 3 مہینوں کے اندر یہ 25,000 کپلز ہیو آسکڈ فار ڈیورس، اور اس میں جب آپ اس آرٹیکل میں آپ پڑھتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے جیسے اس کے وجوہات کیا ہے کہ وہ چھوٹے کپلز ہوتے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ کتنی عورتیں مار کھاتی ہیں؟ آپ نے یس، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کتنی عورتیں جو ہیں وہ ٹراماٹائزڈ ہیں اور کتنی عورتیں سائیکولوجیکلی افیکٹڈ ہیں؟ وائی یو آر ٹیلنگ کہ اس جیل میں اتنی عورتیں تھیں جنہوں نے اس جیل سے 50,000 میں نکلنے کی کوشش کی؟ اچھا، وہ چیز آپ کو ہانٹ کرتی ہے، وہ چیز آپ کو ہانٹ کرتی ہے، اور ڈیورس میں آپ کبھی بھی مرد کو آپ قصوروار یا اس کو پرولیج نہیں سمجھتے، آپ پرولیج ہمیشہ عورت کو سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کے بعد وہ اس ڈیورس سے نکلی ہے، اس شادی سے نکلی ہے۔ سو ہماری سوسائٹی کا نیٹ ورک شو کرتا ہے، اور میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں وہاں پہ چونکہ آدمی کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں آدمیوں کو ہانٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ جب عورتیں طلاق لے کے علیحدہ ہوتی ہیں تو زندگی مرد کی بھی آسان نہیں رہتی۔ ہاں، ٹھیک ہے، سب سے اور بات اس آرٹیکل کے بارے میں یہ ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، نہیں کہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے ہماری کروڑوں میں شادیاں ہوتی ہیں، کروڑوں میں شادیاں ہوتی ہیں ہر دن، مگر ایسے 50,000 ڈیورسز کے بارے میں ایسے بات کہہ رہے ہیں جس سے پتہ نہیں یہ پتہ نہیں ہمارے معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ این جی آپ کورٹس میں جائیں، کورٹس میں جو جج بیٹھے ہوتے ہیں دے ڈسکریج سو مچ ٹو وومن۔ یہ اس معاملے میں تو پرویز مشرف کو سلام کرنا چاہیے جس نے ڈیورس پروسیس جو ہے اس کو آسان بنایا، اس سے پہلے یا خلا پروسیس آسان بنایا، اس سے پہلے خلا پروسیس کا سارا برڈن عورت پہ تھا کہ وہ لا کے جب تک ثبوت نہیں دے گی کہ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور جج صاحب کو بات پسند نہیں آئے گی تو خلا نہیں ہوگی۔ لیکن پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا کہ نہیں، جو اگر عورت نے کہہ دیا کہ میں نہیں رہنا چاہتی تو میں نہیں رہنا چاہتی، آئی ڈونٹ ہیو ٹو پروو۔ دیکھیں آپ کا کوئی، آپ ایک ماں کے پیٹ سے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں کہ ہم جی جنم کا بندھن ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کی بات پسند نہ آئے تو وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو رشتہ ہی وہ ہے جس میں دو مختلف گھروں کے لوگ مختلف آئیڈیالوجی کے ساتھ کٹھا رہنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو کمپرومائز پرسن ہے وہ عورت ہے، because she leaves the house and goes to the other house and where ایک اجڑ، پنجابی میں کہتے ہیں اجڑ کا اجڑ بیٹھ کے، ابھی بلکہ ڈراموں کی بات ہوئی تھی تسنیم، آپ نے ڈراموں، میں گو کے ڈرامے نہیں دیکھتی لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا کہ فیس بک پہ کلپس آ جاتے ہیں، تو اس میں جو کلپس آنا شروع ہوئے وہ ارسا غزل کا جو کلپس تھے منت مراد ڈرامے کے، they were so good کہ میں نے جب وہ کلپس دیکھے جس میں وہ ساس بنی ہوئی ہے اور she was such a like depicting the true picture of his ساس، کہ میں اس چیز سے اتنی زیادہ فیسینیٹ ہوئی کہ میں نے پھر وہ کلپس ہی ان کے دیکھے، ڈرامہ تو میں نے، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ کیا ہے کہ ایک بہو ہے جو گئی ہے دوسرے گھر میں جہاں پہ 4 نندے ہیں اور ساس ہیں، اور وہ ان کو ہر بات
اس لڑکی کی جو ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے. اگر ہسبینڈ ذرا سا سے پیار سے دیکھتا ہے تو تب ان کو آبجیکشن ہے. ماں کہتی ہے آیا ہے یہ تو پہلے میری گود میں سر رکھ کے لیٹتا تھا. اچھا تو آپ کے گود میں سر رکھ کے لیٹتا تھا تو پھر آپ ہی اس کے ساتھ سو بھی جاتی, پھر کیا ضرورت تھی بیوی لانے کی. اچھا بیوی بھی لانی ہے تاکہ اس کی سیکشل ارج پوری ہو جائے, لیکن وہ بیوی اچھی بھی نہیں لگنی چاہیے, وہ بیوی اس کے قریب بھی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ پھر وہ ایک یونٹ بنے گی, اور ایک یونٹ بنے گی تو پھر ان کی جو کنٹرول ہے وہ کم ہوگا. ان دا لانگ رن ہونا تو یہی ہوتا ہے, لیکن تب تک وہ بیوی اور ہسبینڈ کے دوران اتنی زیادہ رنجشیں ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ سپوائل ہو جاتی ہے. ٹرو. جی اب آپ سوالات پڑھنا شروع کریں تاکہ وہ جو لوگ انتظار کر رہے ہوں گے وہ بھی تھوڑا سکون میں. ایک یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ, یوٹرس میں انفیکشن ہو گیا ہے انکمپلیٹ مس کیریج کی وجہ سے, 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اب کنسیو نہیں کر پا رہی, تو کیسے کلین ہوگا اب یوٹرس؟ اور ہارمونل امبیلنس سیٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انکمپلیٹ مس کیریج کی جیسے انفیکشن 3 سال تک نہیں چل سکتا. اگر 3 سال سے انفیکشن ہوتا تو اس وقت آپ سیپسس ہو چکا ہوتا اور آپ مر چکی ہوتی. تو انفیکشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. اور انکمپلیٹ مس کیریج جو 3 سال پہلے ہوا تھا وہ بھی ابھی تک ایگزسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ مس کیریج کے بعد جو ہے وہ اسی وقت اس کو ختم کرنا ہوتا ہے یا کلین کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آگے سے جو پیریڈز آتے ہیں. سو آپ نے بہت ہی ہاف ڈن انفارمیشن دی ہے, اور مجھے نہیں پتا آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کی عمر کیا ہے, آپ کے کتنے مس کیریجز ہوئے ہیں, اور یہ انفیکشن کا کیا معاملہ ہے. آپ پوری ہسٹری لکھ کے بھیجیں اور پھر ہم آپ کو کوئی جواب دے سکیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور یہ جواب ہے کہ یہ خاتون ہے, ان کی ایج 28 ہے اور ان کا وزن 59 ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک سیکنڈ, ہاں جی, کہ وہ پریگننٹ ہے مگر انہیں 3 اور 4 مہینے سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. پھر انفرٹیسٹی 5000 UI انجیکشن لگوائے تھے, تو کیا اب 6 months ہے تو انجیکشن لگوا لوں یا نہیں؟ اگر ابھی بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو بالکل نہیں لگوائیں, اور شروع میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ اس کو ہم تھریٹنڈ مس کیریج کہتے ہیں. نیم از ویری سیلف ایکسپلینیٹری کہ مس کیریج کا ڈر ہوتا ہے, تھریٹ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک دفعہ بلیڈنگ رک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے, تو اس لیے ابھی ضرورت نہیں ہے انجیکشن لگوانے کی. اچھا, یہ ایک اور سوال ہے. میم میں پہلے بھی مسئلہ بتا چکی تھی, مجھے گائیڈ کر دیں پلیز میم. میں بہت ڈاکٹر پاس جا چکی ہوں, بہت ایک یہاں سے شروع کرتی ہوں. شادی کا 2سرا سال ہے, 3 month کی مس کیریج کے بعد اب آ کے سال ہو گیا مس کیریج کو, اور میرا ویٹ 47 ہے اور میری ایج 24 ہونے والی ہے. میرے پیریڈز بالکل ڈیٹ پہ آتے ہیں, پھر بھی ڈاکٹر مجھے کہتی ہیں تمہارے ایگ چھوٹے ہیں, اور مجھے بہت سارے انجیکشنز لینے کے بعد اس نے مجھے برتھ کنٹرول پلز دی, جس کی وجہ سے میری چیسٹ میں بہت پین ہوا. پلیز گائیڈ کریں کہ کیا کریں. بچے نہیں ہیں, ایک ہی مس کیریج ہوا ہے شاید. ہاں جی, ایک ہی مس کیریج ہوا ہے. ہاں جی. تو 24 تو بہت ینگ ایج ہے, اس میں ایگز ایسا چھوٹے ہونے کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, اور جس کسی کو بھی یہ ڈاکٹر کہیں کہ آپ کے ایگز صحیح طرح نہیں بن رہے, وہ اپنی ماہواری کے 21ویں دن, پہلا دن ہوتا ہے ماہواری کا پہلا دن, وہ ماہواری کے 21ویں دن ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے پروجسٹرون, PROGESTERONE. پروگرام دیکھ کے آپ اس کی اسپیلنگ لکھ لیجئے گا. وہ ڈے 21 پہ کرا لیں. اگر وہ 30 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایگ بن رہا ہے, ریزن کچھ اور ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کنسیو نہیں کر پا رہی. اور اگر وہ لیول 30 سے کم ہے تو پھر ممکن ہے کہ ایگ نہیں بن رہا, اور اس کی صورت میں بھی ایک ایکسپیرینسڈ گائنوکالوجسٹ کے انڈر سپرویژن انجیکشن لگنے چاہیے. ایسے ہر کوئی ہما شما جو ہے وہ انجیکشن نہیں لگا سکتا. یہ کامنٹس میں ایک آیا ہے,
کینا پلیز، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، بی انفیکشن کے لیے بھی بتا دیں، کچھ بار بار ہو رہا ہے، ٹیسٹ بھی کروائیں، ٹریٹمنٹ بھی، بٹ پھر ہوتا ہے. ایج از 26 اینڈ ویٹ از 56. اس میں یہ ہے کہ اگر بار بار انفیکشن ہو رہا ہے تو دو تین چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ کی پرسنل ہائیجین بہت بری ہے، یا پھر آپ کھانے میں بہت کاربوہائیڈریٹس استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے، یا پھر آپ پیریڈز میں پراپر ہائیجین اور ہائیجینک پیڈز نہیں یوز کر رہے. یہی وجوہات ہوتی ہیں بار بار ویجینل انفیکشن ہونے کی، کیونکہ انفیکشن از این اوپن کیوٹی، اور ادھر ایسے ہی انفیکشن ہو سکتی ہے جیسے منہ میں ہو جائے، جیسے ناک میں ہو جائے، جیسے آنکھ میں ہو جائے، اور جیسے کان میں ہو جائے. تو اگر ہمارے ناک، کان، منہ اور آنکھ میں بار بار انفیکشن نہیں ہوتی تو سوچئے وجائنا میں کیوں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، جیسے ہم منہ کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، جیسے ہم وجائنا اگر چھپی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ہم مس ہینڈلنگ کر سکتے ہیں. آپ کو پیریڈز میں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح دھونے کی ضرورت ہے، روزانہ نہانے کی ضرورت ہے. ہر دفعہ جب باتھ روم جائیں تو آپ اپنا پیڈ چینج کریں. اس کے علاوہ جب آپ پوٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی پوٹی اور پشی والی جگہ کو علیحدہ علیحدہ دھوئیں، کیونکہ جو پوٹی میں بہت زیادہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو وجائنا والی جگہ میں چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کا ٹوائلٹ بہت صاف ہونا چاہیے. اگر ایک ہی ٹوائلٹ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ جب اس ٹوائلٹ کو بھی دوبارہ استعمال کریں گے تو آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کو ہسبینڈ سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے، تو آپ ہسبینڈ کو بھی پرسنل ہائیجین ان کی امپروو کرائیے. تو سوچئے کتنے سارے معاملات ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہ سوال ہے، میری شادی کو 10 ماہ ہو گئے ہیں، میں ابھی کنسیو نہیں کر پائی. شادی سے پہلے رائٹ اوویرین سسٹ تھا، اور اب حال ہی میں 10 ماہ والی خاتون بچی کو میں کوئی جواب نہیں دوں گی. 10 ماہ از لائک ٹو ارلی ٹو ہیلپ ان دا کنسیپشن. ٹھیک ہے، اور یہ بچہ ہے، انسانی بچہ، انسان کا بچہ. کوئی گڑیا نہیں خرید کے لانی دکان سے کہ جو 10 مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تک خریدی کیوں نہیں گئی. اچھا، ٹھیک ہے. یہ جس نے یہ پوچھا تھا، ایک سیکنڈ، اس سے پہلے پچھلی بات آپ نے جس کا جواب دیا تھا، اسی خاتون نے کامنٹس میں پوچھا کہ کیا کپ سیف ہے، یوز کر سکتی ہوں پیڈ کی ہاں، جگہ؟ 2 منٹ دیں، میں بس ابھی آئی، 1 سیکنڈ میں ابھی آئی. طاہرہ آپ جواب دے دیں. ہاں ڈاکٹر طاہرہ کنیکشن آپ کی طرف ٹھیک ہے؟ نہیں، شی از سڈنلی گون سائلنٹ. ہاں جی، میں بھی ان کو پھر سے کرتی ہوں، ہوپ فلی. ہاں جی، آ گئی. میں نے ان کو پھر سے انوائٹ بھیج دیا ہے. ہیلو. ہاں یہ جی. درمیان میں ہاں جی، وہ کچھ وہ ہو گیا تھا، اسٹک کر گئی تھی. جی ہاں جی، تو آپ وہ کپس کا کہہ رہی تھی کہ کپ ہاں، صاف وہ ہیں. کپس جو ہیں وہ ری یوزیبل ہوتے ہیں، تو وہ اس کو آپ فریکوینٹلی چینج کر کے دھو کے اور آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. دیٹ از بیٹر دین دیٹ. ٹھیک ہے. ایک یہ سوال ہے، ڈاکٹر صاحبہ، میری خالہ جس کی عمر 38 ہے اور وزن 50 ہے، 2 بچے ہیں، ایک بیٹی 12 سال کی، ایک بیٹا 1.5 سال کا، جو مدر فیڈر پر ہے. کچھ ہفتے سے بریسٹ کی نپل کے بالکل قریب، یوں سمجھے نپل پر دال کے دانے سے بھی ایک چھوٹا سا نشان ہے، سفید سا. اس میں شدید درد رہتا ہے. چیک اپ کسی کروایا تو کسی ڈاکٹر
ہاں جی چیک اپ کرایا تو چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے شے لگائی، پین کلر اور اینٹی بایوٹک دے، لیکن فاقہ نہ ہوا. دوبارہ پین کلر اینٹی اینٹی بایوٹک دی، بایوٹک. کہا کہ فرق نہ پڑے تو دوبارہ شے لگائیں کہ پلیز گائیڈ کریں کیا ہو سکتا ہے. سرجن کو دکھائیے، سرجن کو دکھائیے. ٹھیک ہے، بریسٹ جو ہے وہ سرجنز کے انڈر آتی ہے، تو سرجن کو دکھائیے، جنرل سرجن کو. الٹرا ساؤنڈ کرائیے اور سرجن کو دکھائیے. ہاں جی. اور ایک یہ کامنٹس میں سوال آیا، اقرا بانو نے کہا کہ میم برتھ کنٹرول کے لیے کیا سجیسٹ میں کرتی ہیں؟ اس کے لیے برتھ کنٹرول کے لیے پوری ویڈیو بنا چکی ہوں. میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، آپ وہ اس چینل پہ جائیے اور اس پوری ویڈیو کو دیکھیے، جس میں میں نے ہر برتھ کنٹرول کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ہمارے سوالات ہیں آج کے. چلیں پھر تو بات جو ہے وہ اچھے سے نبھ گئی. اور جی تسنیم، اگر آپ کچھ اور بات کرنا چاہیں. نہیں، میں تو بس آپ نے جب وہ 10 ماہ والی جو خاتون تھیں کہ شادی کو 10 ماہ ہوئے ہیں اور پتہ نہیں عمر ان کی کتنی ہے، 20 سال 21 سال 22 سال، اور وہ بےتابی کا عالم یہ ہے کہ وہ بچہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس قدر شدید پریشان ہے. ظاہر ہے کہ اس میں پریشر بھی ہوگا، خود ان کی کچھ چاہت ہوتی ہے ممتا کی، اور کچھ ایکسٹرنل پریشرز اتنے ہوتے ہیں کہ جی مطلب اس وقت تک تو ایک اولاد ہو جانی چاہیے تھی. ٹرافی دیٹ از اے ٹرافی تو میں اسی ایکچولی. پہ سوچ رہی تھی کہ دا اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے کہ مطلب ادھر شادی ہوئی نہیں، آپ آنچل میں بچہ لے کے ساتھ آئے تو اس لیے کیا کریں؟ کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں جو ارد گرد آپ کا پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے اور جو معاشرہ ہے، انہیں فوراً، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ یہ لڑکی اور لڑکا ان کی مشین ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں. like this is something testing mechanism. تو ویلڈیٹی، یہ ویلڈیٹی ہے کہ جو وہ کپل ویلڈ ٹھہرے گا جو فوراً سے بیشتر 9 مہینے کے اندر اندر آپ کو ایک ہیومن کریچر جو ہے وہ لا کر دکھا دے گا کہ یہ لیں جی. لڑکی کہے گی کہ اور لڑکی لڑکا کہ یہ دیکھیں جی ہماری جو ہے وہ انیٹمی بالکل ٹھیک ہے اور وی آر کمپیٹنٹ. یس، ایک ایٹ ہی دا کاسٹ آف سوال ہے، ہاں ایک ہی سوال ہے. سوری فار انٹرپٹنگ یو. ہاں بولیں. یہ ایک اجمل خان صاحب ہے کہ کیا پریگنینسی کے 36 ویک ایج بھی پورا کرنے کے لیے بلڈ لگوایا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل لگوایا جا سکتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ پریگنینسی ہوئی اور اس کے باوجود جو ہے ایچ بی کیوں کم رہا؟ ڈائٹ ٹھیک نہیں تھی، آئرن نہیں لیا، کیا تھا؟ سو دیز تھنگس شوڈ بی. اور پھر اب اگلی پریگنینسی جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اچھا، ایک یہ کامنٹس میں ایک اور آیا ہے، یاسفہ لگاری بات کر رہی ہیں کہ میری وائف کی لیپروسکوپی ہوئی ہے اینڈومیٹریوما کی اور اب زولاڈیکس انجیکشن لگ رہے ہیں، کیا اب نیچرل کنسیو ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ٹیوب جو ہیں وہ کس عالم میں ہیں. رپورٹ بھیج دیجیے، جو لیپروسکوپی کی رپورٹ ہے اینڈومیٹریوما جو نکلے ہیں، کیونکہ اینڈومیٹریوسس ایک بڑی ظالم بیماری ہے. اس میں میں ڈیٹیل سے لکھ بھی چکی ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ اینڈومیٹریوسس میں جو جسم کی ساخت ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بگڑنے والی چیز ٹیوبز ہوتی ہیں، اور اگر ٹیوبز بگڑ جائیں تو پھر کنسیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس ابھی لیے کچھ موسٹلی اور سوال بھی آیا یوٹرس کے متعلق. جی ہاں جی، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا یوٹرس کا انفیکشن بلڈ لیول کو کم کرتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ یوٹرس کا انفیکشن ہے کہ نہیں ہے. یوٹرس کا انفیکشن اگر ہو تو سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر ہی
سب سے بڑا الارم ہوگا. ہائی بلڈ ٹیمپریچر ہوگا اگر آپ کو ریالٹی میں یوٹرس کی انفیکشن ہے, کیونکہ یوٹرس کی انفیکشن چھوٹی چیز نہیں ہوتی, اور اس کے لیے ہاسپٹل ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے اینٹی بایوٹکس چاہیے ہوتی ہیں, اور اسے PID کہتے ہیں, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز. سو یوٹرس کی انفیکشن جو کہ انڈومیٹرائٹس ہوتی ہے, انڈومیٹرائٹس از اے پارٹ آف PID. اگر آپ PID کو پڑھنا چاہیں تو ایکیوٹ PID جو ہوتی ہے وہ یعنی لائف تھریٹنگ سچویشن ہوتی ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یوٹرس انفیکشن کس چیز کو کہہ رہی ہیں, ویجینائٹس کو کہہ رہی ہیں. کچھ تسلیم دیکھیں پیچھے سمندر دیکھیں. ہاں, میں لہروں کی ہاں آوازیں جی جو ہے نا. ہاں میں جی سمندر پہ ضرور آ کچھ کے سننے بیٹھ والی گئی تھی. ہوں, تو میں نے کہا میں پہلے ذرا سا اندر بیٹھی ہوئی تھی, یہاں ایک بارادری سی بنی ہوئی ہے, اس پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا اب چلتے چلتے کیونکہ ہمارا پروگرام ختم بھی ہونے والا ہے, تو میں آپ کو بالکل سمندر کے کنارے بیٹھ کے لہروں کی آوازیں, واہ واہ واہ. ہاں, ہوا کی صحیح. اور ہوا اتنی اچھی ہے اور اتنا اچھا موسم ہے, بہت ہی اٹس ویری پلیزنٹ. دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آج چھٹی والا دن ہے تو لوگ بھی سارے آئے ہوئے ہیں. I sometimes wonder کہ یہاں پہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک کہ لوکلس کو نکال کے باقی تو سب وہ ہوتے ہیں جو اپنی اپنی فیملیز چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از ون وے آف دس از ون ریزن آف بینگ ہیپی کہ درمیان میں جو سوسائٹی اور گھر کی انٹرفیئرنس ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے. اچھا, یہ ایک آخری سوال ہم لیتے ہیں. یہ جی, انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب what would be a good method to remove cysts, surgery or any medicine? ڈپینڈ کرتا ہے. سسٹ بہت زیادہ ٹائپس کی ہوتی ہیں, اوویرین سسٹ نا, تو اور بہت زیادہ ٹائپس کی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سائزز کی ہوتی ہیں. سو اس کے لیے ہمیں رپورٹ دیکھنی پڑے گی. اگر اسکین, CT اسکین, MRI جو بھی رپورٹ ہے تو اس کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس سائز کی سسٹ ہے, کیونکہ چھوٹی سسٹ جو ہوتی ہیں کچھ ٹائپس میں خالی سرجری چاہیے ہوتی ہے, کچھ ٹائپس میں میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ رپورٹ بھیجیں اس کے مطابق. چلیں بس ہم یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے. انجی آپ نمبرز وغیرہ سے بتا میری دیجئے. بیٹری بھی بہت لو ہو چکی ہے. میری بھی لونے والی آپ کی ہے. بیٹری نہیں, آپ کی فون کی بیٹری, آپ کی بیٹری اللہ نہ کرے میری خراب اپنی ہو جائے. بیٹری بھی ویسے لو ہو گئی ہے اتنی تقریر کر کے. میں بتا دیتی ہوں. اچھا, سارے آڈینس کے لیے یہ میں بتا دوں کہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر 0333019472 پر. میں یہ پھر سے نمبر بولتی ہوں کہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0333019472. اس ویڈیو کے کامنٹ پر وہی نمبر ہے, آپ اسی نمبر کو ٹائپ کر کے آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ کے جو بھی میڈیکل اور گائنی کی کوئریز ہے وہ ضرور ہمیں بتائیں, مگر شرط یہ ہے کہ ایک ڈیٹیل سے بتائیں, ویگلی نہیں, سب ڈیٹیل سے. اور دوسری چیز کہ آپ اپنی ایج اور اپنی ویٹ ضرور بتائیے گا. ساتھ میں ہم یوٹیوب پر بھی ہیں, فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی ہے. آپ ہمیں وہیں سے فالو کریں, وہیں سے ہمیں ہمارے نئے ایپیسوڈس کو بھی دیکھ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا اللہ حافظ. حافظ.